ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ایک مرتبہ درود شریف محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ میرے معزز سامعین کرام، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج جس مجلس کا انعقاد کیا جا رہا ہے وہ ملک محمد ارشد شہید کی یاد میں، جنہوں نے اپنی وطن پر اپنی جان نچھاور کر ڈالی، ملک پاکستان جس نظریے کی بنا پر بنا ہے وہ نظریہ لا الہ الا اللہ کا ہے۔ اسی نظریے کے تحت انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے اور اسی کلمے کی پرچار وہ کرتے رہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دور میں، مکہ کے دور میں، آپ علیہ السلام نے جو دعوت کا پیغام دنیا کے سامنے رکھا، اور پھر خطیب اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت الحرام میں کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ کا جب نعرہ بلند کیا تو مشرکین مکہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ آور ہوئے۔ تو یہ خطیب اول جب بیت الحرام میں کھڑے ہوتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں اور آپ علیہ السلام اس مجلس میں خود تشریف فرما ہیں، تو سب سے پہلا وار
جو خطیب اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر لا الہ الا اللہ کا ہوتا ہے تو اسی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، یہ نظریہ جو لا الہ الا اللہ کا ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت یہ دعوت کا کام چلتا رہے گا۔ جہاں پر مسلمان ہوگا وہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کرتا رہے گا، اور اسی نعرے کے تحت انبیاء علیہ السلام بھی شہید ہوئے، اور اسی نعرے کے تحت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی شہید ہوئے، اور اسی نعرے کے تحت اولیاء اللہ بھی شہید ہوئے، اور بزرگان دین بھی اسی نعرے کو لیتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ وہ نعرہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اس نعرے کی برکت کی وجہ سے آج جو یہ ملک پاکستان قائم ہے، یہ اس نعرے اور دین کا برکت ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر مسلمان اکٹھے ہو کر جب تحریک چلاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی پھر ملک پاکستان سے اس کو نوازتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو دوستو، ہر دور میں جب لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند ہوا ہے تو ہر دور کا اپنا اپنا فرعون اٹھ کر کے اس کے مقابلے کے لیے آیا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، جب ہندوستان کی سرزمین پر تحریک چلتی ہے اور اس تحریک کے بنا پر مسلمانان عالم شہید ہوتے ہیں، علماء کرام شہید ہوتے ہیں، مسلمان اپنے گھروں سے بے گھر ہوتے ہیں، اپنے زمینوں سے بے زمین ہو جاتے ہیں، اپنی ملکیت سے وہ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اس کے باوجود بھی مسلمان کسی کے سامنے اپنا سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوا ہے۔ مسلمان اگر سر جھکاتا ہے، رکوع کرتا ہے تو وہ ایک رب وحدہ لا شریک ذات کے سامنے کرتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ملک پاکستان جس نظریے پر بنا، آج وہ ملک پاکستان دشمن جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ دشمن ہمارے مخالف، اس نظریے کے مخالف ہمیشہ کھڑا رہتا ہے۔ کسی دور میں بھی دشمن نے اپنے ہمت جو ہے وہ نہیں ہاری، اور اسلام کے مقابلے کے لیے ہمیشہ جو ہے اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے۔ لیکن ہاں، مسلمانوں میں کچھ کمزوریاں آ گئی کہ مسلمانوں نے اپنے دین کو صحیح طریقے سے پہچانا نہیں ہے، اپنے دین کی صحیح تعلیم حاصل نہیں کی ہے۔ اسی وجہ سے آج دنیا میں جو مسلمان ہے اور کمزور ہے، یہ اسی بنا پر ہے کہ مسلمان نے اپنے دین کے اوپر جو عمل کرنا تھا اور حاصل کرنا تھا وہ چھوڑ دیا ہے۔ بہرحال میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نظریے پر بنا۔ اس وقت سے لے کر آج تک اسی نظریے کا تحفظ کیا جا رہا ہے، اور ایک تحفظ ان کا بارڈر کے سطح پر ہے، ایریا کے سطح پر ہے کہ ان کی حفاظت کی جا رہی ہے، اور ایک پاکستان کا جو تحفظ ہے وہ نظریات کے اعتبار سے ہیں، عقائد کے اعتبار سے ہیں، اس بنا پر بھی پاکستان کی حفاظت کی جا رہی ہے، اور یہاں کی جو عوام ہے ان کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، عقائد کے اعتبار سے اگر ہم دیکھ لیں تو اس میدان کے شہر سوار علماء کرام ہے، مدارس اور مساجد ہے، خانقاہیں اور مراکز ہے جو اس کام کو بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، نظریات کے اعتبار سے اگر بات کر لے تو یہود ہنود
عیسائی اور مشرکین یہ مل کر کے الکفر ملت واحدہ کے تحت یہ مل کر کے یہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ہر جگہ کھڑے ہوتے ہیں۔ آج ملک پاکستان کے حالات اگر خراب ہوتے ہیں تو زیادہ تر بیرونی ممالک کے ایجنٹ اس ملک میں گھس کر کے مسلمانان کو تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی تقسیم سے وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر ملک پاکستان کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں تو بارڈروں پر ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں، اور اندرون ملک میں دیکھتے ہیں جو نظریات کو حفاظت دینے والے لوگ ہیں یعنی علماء کرام، ان کو اندر ملک کے اندر شہید کیا جا رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ ملک پاکستان جن عقائد اور نظریات پہ بنا ہے، آج یہ عقائد اور نظریات جس ملک میں بھی ہے اس ملک کی حفاظت بھی نہیں ہو رہی۔ فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ لے، جنہوں نے ہمیشہ تلوار اٹھائے میدان جہاد میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ دنیا کی تمام طاقتیں فلسطین کے خلاف جمع ہو گئی ہے، لیکن مجاہد مسلمان لا الہ الا اللہ کو پکارنے والا آج بھی میدان کے اندر ڈٹ کے کھڑا ہے۔ 1 لاکھ کے آس پاس شہداء ہو چکے ہیں، بچے بھی شہید، عورتیں بھی شہید، مسلمان بھائی بھی شہید، لیکن لا الہ الا اللہ کا نعرہ جو بھی بلند کرتا ہے وہ کبھی میدان کو چھوڑتا نہیں ہے، کبھی اپنے دین کو وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ اگر ہمارے بارڈروں پر فوجی شہید ہو رہے ہیں، یہ اسی عقائد کی بنا پر شہید ہو رہے ہیں۔ اگر ان کے اندر ایمان کا جذبہ نہ ہوتا، جہاد کا جذبہ نہ ہوتا، لا الہ الا اللہ کا جذبہ نہ ہوتا، تو جس طرح اسرائیلی اپنے سائے سے ڈرتا ہے، اسی طرح آج میرا فوجی بھی اپنے سائے سے ڈرتا۔ لیکن میرا فوجی وہ بارڈروں پہ کھڑا کیوں ہوتا ہے؟ اسی ایمان کے جذبے سے وہ کھڑا ہوتا ہے۔ ان کو معلوم بھی ہے کہ گولی آ رہی ہے، ان کو معلوم بھی ہے کہ ہم پہ حملے ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنا کام جو ہے بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس طرف ہمیں غور کرنا ہوگا کہ آخر پوری دنیا کے اندر یہ پاکستان کفر کے آنکھوں میں کیوں اٹکا بنا ہوا ہے، یہ کیوں کانٹا بنا ہوا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ یہاں مدارس بھی الحمدللہ زیادہ، یہاں مساجد بھی زیادہ، مسلمان بھی زیادہ، دن کی تحفظ بھی زیادہ، نمازی اور روزے دار بھی زیادہ، حج اور عمرے کرنے والے بھی زیادہ، اور حفاظ اور قراء بھی زیادہ۔ آج کفر کے آنکھوں میں جو کانٹا پہنا ہوا ہے اور ایٹم بم بنا ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ ہمارے نظریات کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ ہر قسم کے تجربے کفر نے کیے لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ ظاہر بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجہاد ماض الی یوم القیامہ، جب قیامت تک یہ جہاد جاری رہے گی تو پھر مسلمان بھی شہید ہوتے جائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جانیں شہید ہوں گی تو ہم میدانوں سے چلے جائیں گے، میدان چھوڑ دیں گے، نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تعداد کے اعتبار سے 313 اور کفر کا لشکر 1000 پہ مشتمل ہے، اسلحہ بھی موجود ہے، ہر قسم کی سہولیات بھی موجود ہے، لیکن مسلمانوں کے پاس سوائے ایمان کی کچھ نہیں ہے۔ 2 چند تلواریں، 2 چند سواری، تعداد بھی کم، لیکن لا الہ الا اللہ کے جذبے سے وہ میدان میں اترے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد اور نصرت فرمائی۔ وہ رؤسائے مشرکین مکہ جو اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا سمجھتے تھے، جیسے کہ ابو جہل ہے، 2 بچے اس کے اوپر وار کر کے اس کو مردار کر دیتے ہیں۔
یہ کیا تھا؟ یہ ایمانی جذبہ تھا، یہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ تھا جو مکے کے سرزمین پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کے بیت اللہ شریف میں یہ نعرہ لگایا تھا۔ اور پھر آپ علیہ السلام صحابہ کرام نے ہجرت کر کے مدینہ جب تشریف لے گئے، وہاں جہاد کا حکم ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت بھی مسلمانوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میرے بھائیوں، یہ لا الہ الا اللہ، چاہے تبلیغ کے اندر ہمیں یہ نعرہ ملے ہمیں پکڑنا ہے، چاہے کسی جماعت کے ساتھ یہ نعرہ ہمیں ملے ہمیں اس کی تائید کرنا ہے، چاہے کسی مدرسے اور خانقاہ میں یہ نعرہ ہمیں ملے تو ہمیں اسے پکڑنا ہے۔ اس کلمے کی خاطر لاکھوں لوگ مسلمان شہید ہوئے ہیں، ہمیں شہید کے خون سے غداری نہیں کرنی، ہمیں شہید کا تحفظ کرنا ہے، ان کے خون کا ایک ایک قطرے کا ہمیں حساب و کتاب کرنا پڑتا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، ملک پاکستان جس نظریے کے تحت بنا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اب اس لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں؟ یہ لا الہ الا اللہ کا جو تقاضا ہے وہ ان پہ عمل کرنا ہے، ان کو سیکھنا ہے، چاہے اولاد کی تربیت ہو، چاہے اپنے گھر میں بیوی اور بچوں اور ماں اور والدین ہیں، سب کے لیے اٹھنے سے لے کر سونے تک تمام احکامات روزے روشن کی طرح واضح ہے۔ لیکن میرے بھائیوں دوستو، ہم اپنے دین کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ دنیاوی علوم جس کو ہم کہتے ہیں یہ اصل میں دنیاوی علوم نہیں ہے، یہ انگریز کی تقسیم ہے جس نے مدرسے اور اسکول کو الگ کر دیا ہے۔ کالج کا بچہ الگ سوچ کا ہوتا ہے، مدرسے کا بچہ الگ سوچ کا ہوتا ہے۔ جب میرے رب نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے علوم سکھا دیے ہیں، تمام چیزوں کے نام سکھا دیے ہیں، تو یہ تمام علوم اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے ہیں۔ تو یہ علوم میرے ہیں، لیکن آج انگریز نے مجھے تقسیم کر دیا ہے۔ اسی تقسیم کے بنا پر ہمارے ذہنوں میں بھی ذرا اختلاف ہوتا ہے، لیکن یہ تو وہی علوم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو عطا کیا ہے، اور اسی علوم کی قدردانی کرنی ہے۔ ہمیں اس علوم سے کوئی مخالفت نہیں، یہ ہمارے قرآنی علوم ہیں، ہمیں حاصل کرنا ہے۔ لیکن کوئی ایک شعبے میں جا کے وہ حاصل کرے گا، کوئی دوسرے شعبے میں جا کر وہ دوسرا شعبہ حاصل کرے گا۔ ایک انسان تمام کاموں پر وہ دسترس نہیں رکھتا، لہذا اگر مدرسے کا راستہ ہے تو بھی میرے قرآن کی تعلیم ہے کہ الرحمن علم القرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور تمام علوم میں جو بہترین علم ہے وہ قرآن کا علم ہے، اور جتنے بھی علوم ہیں ان تمام علوم میں قرآن بہترین ہے، اور یہی قرآن جو پڑھتا ہے اور سیکھتا ہے تو وہی قرآن انسان کو بھی صحیح راستہ دکھلاتا ہے۔ ایک وہ صراط مستقیم پر ہوتا ہے، دوسرا اپنے والدین کی عزت کو جانتا ہے، اپنے نماز پڑھنے کے طریقے کو وہ جانتا ہے۔ تو پھر وہ دین کے اوپر اچھے طریقے سے خضوع کے ساتھ عمل کس طرح کرے گا؟ تب انسان کوئی عمل کر سکتا ہے جب اس کو کچھ معلوم ہو۔ اب ایک آدمی کو ویرنگ کا کام معلوم نہیں ہے اور آپ اس کو تار اور دیگر آلات دے دے اور اس کو صحیح کرنے کی بجائے الٹا اس کو جو ہے موت آ جائے گی۔ تو میرے بھائیو دوستو،
یہ تمام علوم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو نوازا ہے، یہ آسمانی علوم ہے۔ آج ہم اس کو ترقی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو عقل سے نوازا ہے، تو اسی عقل سے سوچتے ہوئے آج انسان جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے۔ لیکن یہ ترقی میرے اور آپ کی نظر کے اعتبار سے ہیں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ موبائل کا سسٹم ہے، بغیر تار کے لہروں کے ذریعے سے دوسرے ملک میں کونے میں بیٹھ کر کے ہمیں جو ہے آواز آ جاتی ہے، ویڈیو چلی جاتی ہے۔ تو یہ میرے اور آپ کے عقل کے اعتبار سے یہ ترقی ہے۔ لیکن ذرا سوچے، اگر یہ ترقی دین کے اعتبار سے، دین کے معلومات کے اعتبار سے ہم کرتے تو آج یہ نہ کیمرہ ہوتا، نہ موبائل میں کوئی موبائل بنانے والا کیمرہ نہ بناتا کہ اس سے انسان تصویر کھینچ لے۔ لیکن یہ ترقی ہوئی ہے، لیکن یہ ترقی کی کس نے ہے؟ کن کے ہاتھوں سے ایجادات ہوئے ہیں آج کل کے دور میں؟ پہلے دور میں جتنے بھی ترقیاں ہوئی مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہوئی ہے۔ آج انگریز جو ترقی کر رہا ہے، چیزیں بنا رہا ہے، تو وہ تو جائز اور ناجائز کو نہیں دیکھتا، وہ اپنی ترقی کو دیکھتا ہے، اپنی مالیت کو دیکھتا ہے کہ وہ دولت مند بن جائے اور مسلمانوں پر ان کا رعب اور دبدبہ رہے۔ میرے بھائیو دوستو، موبائل کے بارے میں بات آ گئی۔ آج کل کے دور میں جب 10-12 سال کا بچہ ہوتا ہے تو یہ ٹچ موبائل جو ہے ان کے ہاتھوں میں تما دیا جاتا ہے۔ یہ ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ میرا بچہ آج مدرسے سے دور ہے، اسکول اور کالج میں دینی تعلیم نہ ہونے کی برابر ہے۔ میرے بچے کو موبائل کے بارے میں کیا معلومات ہے؟ وہ تو جو چیز آئے گا تو وہی دیکھے گا۔ لیکن آج یہ بچہ موبائل میں اتنا مصروف ہو کر کے اپنے گھر اور اپنے والدین کو بھی بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ بچہ اپنے والدین کی بات ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ یہ کیوں؟ یہ اس وجہ سے کہ جو انگریز براہ راست ہم پر حملہ نہیں کر سکتا، تو اس انگریز نے یہ سوچ کر کے ایجادات کی ہے کہ 10 سال کے بعد جو مسلمانوں کے بچے ہیں وہ اتنے کمزور پڑ گئے ہوں گے کہ وہ لا الہ الا اللہ کے خلاف اگر کوئی بولے گا تو یہ رکاوٹ نہیں بنے گا۔ اور اپنے ملک میں ہم لوگ دیکھتے ہیں، بر صغیر میں دیکھتے ہیں، جو پچھلے ہفتے مناظرہ ہوا، اس میں ایک ملحد جو خدا کا انکار کرنے والا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ اس ترقی سے متاثر ہے کہ یہ جو کچھ پیدا کیا انسانوں نے پیدا کیا، یہ آٹومیٹک یہ دنیا خود بخود چل رہی ہے، کسی ذات نے پیدا نہیں کیا۔ خدا کا انکار کرنے والا سر عام ایک مجلس میں نعوذ باللہ یہ کہتا ہے کہ اگر ٹائم نہیں تھا تو اس سے پہلے جو دنیا اللہ نے نہیں بنائی تھی، اس سے پہلے نعوذ باللہ خدا کیا کر رہا تھا؟ اب ایسے سوالات ایک ملحد کے بارے میں تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ ان کے پاس ایمان نہیں، لیکن آج کا مسلمان کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نعوذ باللہ نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کیوں؟ وہ ایسے لیکچر نیٹ پہ سنتا ہے، فیس بک پہ وہ سنتا ہے کہ جس کے بارے میں اس کو یہ علم نہیں کہ یہ شخص جو نیٹ پہ دیکھ رہا ہے کس کے ساتھ واسطہ ہے، یہ قیدیانی ہے یا کوئی اور بلا ہے۔ ان کو داڑھی نظر آ رہی ہے، پگڑی بھی نظر آ رہی ہے، پیچھے کتابیں بھی نظر آ رہی ہیں اور سامنے بھی کتابیں پڑے ہوئے۔
لیکن اسکول کے بچے کو یہ نہیں معلوم کہ یہ صحیح سند کے ساتھ ایک مولوی صاحب ہے یا نہیں ہے۔ تو ہمارے ملک میں لوگ بیٹھ کر کے اس طرح لائیو ویڈیو جو ہے وہ چلاتے ہیں، اور کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بونکتے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی نہیں بخشتے۔ ایسے لوگ اس پاکستان میں موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، عقائد اور سرحدات دونوں کا تحفظ اس ملک میں الحمدللہ بخوبی کیا جا رہا ہے، لیکن کہیں پر کمزوریاں ہوں گی، ہمارے اداروں میں بھی کمزوریاں ہوں گی، علماء اور طلباء میں بھی کمزوریاں ہوں گی، لیکن یہ کمزوریاں دشمنی کے بنا پر نہیں ہوتی۔ اگر ایک گھر میں دو بھائیوں کے درمیان اختلاف پڑ جاتا ہے تو اس کا حل یہ نہیں کہ ایک بھائی اٹھ کر کے دوسرے بھائی کو مار ڈالے، بلکہ اس کا حل یہ ہے کہ جس بھائی کو شکایت ہے اس بھائی سے شکایت لگائے کہ مجھے تو یہ اعتراض ہے، وہ اعتراض بھائی سے ختم کروائے۔ دونوں بھائی ہے اس ملک میں، چاہے مولویوں کا طبقہ ہو چاہے فوجیوں اور ایجنسیوں کا طبقہ ہو، یہ دونوں بھائی بھائی ہیں۔ اختلاف ہوگا، نظریات پہ اختلاف نہیں ہے، بلکہ جو کام ہے اور ترتیب ہے اس ترتیب پہ بعض دفعہ اختلافات آ جاتے ہیں، اور اختلافات آ جانے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ملک کا دشمن ہے اور دوسرا ملک کا وفادار ہے، بلکہ ملک پاکستان کا ہر رہائشی اس ملک کا وفادار بھی ہے اور ملک کے ساتھ محبت کرنے والا بھی ہے۔ تو جو شہداء آپ کے علاقے میں پچھلے دنوں ایک شہید کو یہاں لایا گیا، اسی بارڈر کے اوپر 10 فوجیوں کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ اب اس سردی کے موسم میں انسان خود نماز کے لیے نہیں نکل سکتا، اور بار بار دل یہ کہتے کہ جماعت کے لیے چلے جاؤں یا گھر میں پڑھ لوں، لیکن یہ نوجوان جو ان بارڈروں پہ کڑے ہوئے ہیں، ذرا اپنے آپ سے سوال کرے یہ کیوں کڑے ہوئے ہیں؟ تو یہ اسی عقائد و نظریات اور سرحدات کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو عقائد کا بھی یہاں حفاظت الحمدللہ ہو رہی ہے، اور ہمارے سرحدات کا جو حفاظت ہے وہ بھی ہو رہی ہے، لیکن ہمارے ذمہ یہ کام ہے کہ ہمیں اپنے ملک کو مضبوط کرنا ہے۔ ایسے نہیں کہ ہم کوئی رکاوٹ بن جائے اپنے ملک کے لیے، اور اس رکاوٹ کی وجہ سے جو 1 سال پہلے ترقی کرنی تھی وہ 1 سال بعد میں ہم کر لیں۔ تو میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، یہ مجلس ملک محمد ارشد صاحب شہید کے یاد میں کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قبر پر رحمت نازل فرمائے، اور جتنے بھی مرحومین ہیں مرحومات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے۔ اب باقاعدہ اس جلسے کا افتتاح کیا جا رہا ہے۔ آپ کے سامنے حافظ فضل محمود صاحب تشریف لائیں گے اور وہ آپ کے سامنے تلاوت کلام پاک کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔